پائے جاتے ہیں. اور جب آپ یہ چیزیں اپنے ہاتھ میں پا لیتے ہو تو صرف آپ اپنی زندگی برباد نہیں کر رہے ہو، اپنے والدین کو بھی ان کے جو آخری 10 20 25 سال ہوتے ہیں وہ پورے 25 سال آپ تڑپا تڑپا کے مارو گے. ان کی جو زندگی ہوتی ہے آخری 10 سال 20 سال کی، ہر ایک پر خوشی دینا ہے آپ کو. لیکن 90% نوجوان بچے والدین کو تڑپاتے ہیں، ستاتے ہیں، گھٹ گھٹ کر مر جاتے ہیں والدین. میں نے جو دیکھا ہے، جو نوجوان گناہوں میں ملوث ہیں اور جن کے پیرنٹس پریشان ہیں، کئی پیرنٹس تو میرے پاس آ کر کہتے ہیں کہ سر میں اتنا پریشان ہوں میرے بچوں کو لے کر، اگر میرا مطلب خودکشی کرنا، سوسائڈ کرنا اجازت دیتا تو میں کبھی کے مر جاتا. یہ باپ کی زبان سے کلمات نکل رہے ہیں، کس کی وجہ سے نکل رہے ہیں؟ نوجوان بچوں کی وجہ سے نکل رہے ہیں. صرف آپ نے غلط بچوں سے 2-3 غلط بچوں سے دوستی اختیار کر لیا آپ نے، اور وہ 2-3 بچے آپ کے والدین کو رلا رہے ہیں، آپ کے والدین کو ستا رہے ہیں، آپ کی جوانی کو برباد کر رہے ہیں، آپ کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. آپ کی شادی ہوگی، بچے ہوں گے اور بچوں کی بھی زندگی برباد ہوگی. وہ بچوں کی بھی زندگی برباد کرنے والے کون ہیں؟ وہ آپ کے 3 یا 4 یا 5 بچے ہیں جن کے ساتھ جوانی کا وقت آپ بتاتے ہو. آج اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ آپ کے 3 بیسٹ فرینڈز کون ہیں؟ وہ 3 بیسٹ فرینڈز کا ویژن کیا ہے؟ ان کا مشن کیا ہے؟ فجر کی اذان جب مساجد کے میناروں سے گونجتی ہے، کیا وہ 3 فرینڈز مسجد کی اور آتے ہیں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے؟ کیا وہ 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں؟ کیا وہ والدین کی قدر کرتے ہیں؟ کیا وہ سگریٹ سے دور ہیں؟ کیا وہ شراب سے دور ہیں؟ کیا وہ ڈرگ سے دور ہیں؟ کیا وہ موبائل ایڈکشن سے دور ہیں؟ کیا انہیں پڑھائی کرنا اچھا لگتا ہے؟ کیا ان کے ایکیڈمکس میں اچھا اسکور ہوتا ہے؟ یہ سب جائزہ لینا. ایک شرٹ خریدنے جاتے ہو تو 10 پکڑ کر پہنتے ہو، دیکھتے ہو، محسوس کرتے ہو، فوٹو لیتے ہو، دوستوں کو بھیجتے ہو، رائے لیتے ہو کہ یہ شرٹ مجھے لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے. جب دوستی کرتے ہو تب بھی جائزہ لینا آپ سے کہ یہ دوست صحیح ہے کہ غلط ہے. یہ دوست مجھے جنت میں لے جائے گا یا پھر یہ دوست مجھے دوزخ میں لے جائے گا. روز قیامت میں یہاں تو یاری بولتے ہو آپ، یہاں تو جان مٹا دیں گے آپ، یہاں آپ پورے 24 گھنٹے دینے کے لیے تیار ہیں. والدین چاہتے ہیں کہ فلاں اس بچے کے ساتھ پھر کبھی نہیں دیکھنا چاہتا ہوں میں. یہ کمنٹ کس کے طرف سے آتا ہے؟ یہ کمنٹ والد کے طرف سے آتا ہے. لیکن آپ والد کے بات کو اس کان سے سن کر اس کان سے نکال دیتے ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ کا یار ہے، اس کے ساتھ آپ کا وقت بتانا آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. لیکن روز قیامت میں میری بات کو یاد رکھنا، آپ کو پتہ چل جائے گا اس زمین پر جس کو آپ دوست کہتے تھے وہی دشمن ہے اور وہی آپ کو جہنم میں لے کر جائے گا. یہاں آپ کو بڑا مزہ آ رہا تھا اور اس سے دوستی کرنے کی وجہ سے آپ کو جہنم. میں اس لیے تمام نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہو اس زندگی میں. آج کی تاریخ اس پل سے آپ اپنی گندی دوستی، گندی عادتیں چھوڑ دیں اور کتاب کو پکڑ لیں اور ایجوکیشن پر آپ کام کرنا شروع کریں. جب میری عمر 28 ایئرس کی تھی، 28 سال کا میں تھا، انگریزی کا ڈو اور ڈز کا فرق نہیں معلوم تھا مجھے کہ کہاں ڈو یوز کرنا ہے، کہاں ڈز استعمال کرنا ہے. اتنی کمزور میری گرامر تھی. وہاں سے میں نے سفر شروع کیا کہ مجھے انگریزی سیکھنا بہت ضروری ہے. وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ میں بہت کچھ بتاتا آپ لوگوں کو. کچھ ویڈیوز میں بھی ہے، آپ کو تلاش کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں. 28 سال میں نے کچھ سوچا کہ ٹیچر بننا ہے، اسپیکر بننا ہے، یہ بھی خیال نہیں آیا. 28 سال میں مجھے بس یہ خیال آیا کہ میں نے انگلش میڈیم سے تعلیم حاصل کی ہے اور ایک بہت بڑے کارپوریٹ ہاسپٹل میں جاب کر رہا ہوں اور ہندی میڈیم سے، تیلگو میڈیم سے، پتہ نہیں دوسرے اسٹیٹ سے آئے ہوئے بندے، کوئی اڑیسہ سے، کوئی بہار سے، ڈاکٹر سے انگریزی میں بات کر رہے ہیں.
اور میں انگلش میڈیم سے تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر جب ٹیلیفون کرتے میں اوائڈ کرتا ہوں. پھر ایک احساس جاگا مجھ میں کہ میری تعلیم تو انگلش میڈیم سے ہوئی ہے اور میں 1 منٹ 30 سیکنڈ ڈاکٹر سے انگریزی میں گفتگو نہیں کر پا رہا ہوں. تو میری زندگی کا مجھے تو حیدرآباد چھوڑ کر واپس میرے گاؤں جانا چاہیے یا پھر اسی شہر حیدرآباد میں مجھے محنت کر کے انگریزی سیکھنا ہے. تو دوران لرننگ جب میں سیکھ رہا تھا میرے والد بیمار ہوتے جاتے تو میں کلاس کو چھوڑتا واپس چلا جاتا تھا والد کی خدمت کرنے کے لیے. اس طرح سے ایک بیچ میں نے 3 دفعہ کیے کیونکہ میں چاہتا تھا کہ ایک بیچ میں جتنا بھی سلیبس ہوتا اس کا ایک ہی سیشن میں مس نہ کروں. میرے استاد کہتے ہیں آپ تمام اسٹوڈنٹس میں سب سے ٹاپ آپ ہی ہیں. اب یہ بیسک بیچ چھوڑ دیں آپ ایڈوانس میں جائیں. میں استاد سے کہتا نہیں میں جب تک ایڈوانس بیچ میں نہیں جاؤں گا تب تک آپ کے سارے بیسک بیچ کے سیشن اٹینڈ نہ کروں. لیکن والد بیمار ہوتے واپس گاؤں چلے جاتا 4-5 دن کے بعد پھر واپس آتا. اس طرح سے 3 مہینے کے بیسک کے 3 بیچز میں نے اٹینڈ کیے. پھر ایڈوانس کیا میں نے ایڈوانس پلس کیا میں نے. میرے رشتے دار ماما کے پاس میں رہ کر میں تعلیم حاصل کرتا تھا. میرے رشتے دار میرے دوست آلموسٹ کرٹیسائز کرتے تھے کہ اور کب تک آپ انگریزی میں وقت دکھاؤ گے, کب تک سیکھتا رہے گا تم انگریزی, کب تک وقت اپنا برباد کرے گا انگریزی سیکھنے میں. اور انہیں نہیں معلوم تھا کہ منور زمان 2023 میں بہار آ کر اتنے نوجوان بچوں سے انٹریکٹ کر سکتا ہے. تب انہیں نہیں معلوم تھا, تب وہ لوگ کرٹیسائز کر رہے تھے. لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری. گرامر سیکھنے کے بعد بھی مجھے بات کرنے نہیں آتا تھا. پھر وہاں میں نے محنت کی ہے. لیکن یہ سب میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ 28 سال کے بعد اگر آپ کی عقل آتی ہے اور آپ کچھ کرنا چاہتے ہو تو آپ کے کامیاب ہونے کے چانسز بمشکل 10%. یعنی جو بھی بندے 30 سال تک اپنی جوانی کو برباد کرتی ہے لیکن کسی موٹیویشنل اسپیکر کو سن کر جوش جاگا ہے, جذبہ جاگا ہے, احساس جاگا ہے, اب میں دن رات ایک کروں گا, اب میں کچھ پاتا رہوں گا لائف میں. لیکن کامیاب ہونے کے چانسز کتنے ہیں؟ 10 سے 20%. اور 30 سال میں عقل ٹھکانے پہ آئے اور محنت کر رہے ہو دن رات اور 80% فیل ہونے کے چانسز. اور 20 سال میں یعنی 10 سال سے 20 سال تک آپ نے اپنی جوانی برباد کر دی ہے. لیکن 20 سال میں آپ کے اپنے ٹھکانے پہ آئی ہے اور وہاں سے آپ اپنے گندے کام, گندے دوست سب کو چھوڑ کر آپ نے کتاب ہاتھ میں تھام لیا ہے, بکس آپ نے ہاتھ میں تھام لیے ہیں. اور میں یہاں سے روزانہ 8-10 گھنٹے علم بتاؤں گا, محنت کروں گا, اچھے ٹیچر کے صحبت میں میری جوانی کو گزاروں گا, اچھے علماء حضرات کے ساتھ میں اپنے آپ کو وقت بتاؤں گا ان کے ساتھ. اگر ایسا انسان 20 سال کے بعد سوچتا ہے تو اس میں کامیاب ہونے کے چانسز 60% ہے اور ناکام ہونے کے چانسز 40% ہے. لیکن 10 سال, 12 سال, 13 سال, 15 سال میں اگر اپنے ٹھکانے پہ آ گئی, کیونکہ یہاں میں بہت سے دیکھ رہا ہوں جو 15 اور 20 سال کے بیچ کے ہیں اور وہاں سے آپ نے محنت کرنا شروع کیا تو آپ کے کامیاب ہونے کے چانسز 90% ہو جاتے ہیں. تو آپ نے ڈیسائیڈ آج کرنا ہے کہ آپ کے کامیاب ہونے کے چانسز 10% ہونا اچھا ہے یا 90% ہونا اچھا ہے. جواب میں 90%. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کامیاب ہونے کے چانسز 90% ہو تو آپ کو کس عمر سے محنت کرنا ہے؟ جب آپ کی عمر 13 سال کی ہو جاتی ہے, 12 سال کی ہو جاتی ہے, وہاں سے آپ صحیح ڈائریکشن پر کام کرنے لگو گے. انشاءاللہ 90-95% آپ کے کامیاب ہونے کے چانسز ہیں. یعنی کوئی باس دیکھ رہا ہے 100 گیند ڈالے آپ کو, اب وہ 100 گیند میں آپ نے کتنے سکسرز لگائے؟ 95 سکسرز لگائے. یہ جوانی کی طاقت ہوتی ہے.
वही चीज आप जाकर 30 साल में बैट पकड़ते हो और कोई गोला फेंकता है और कामयाब होने के चांसेस कितने हैं? 10% है। 90 दफा आउट हो जाओगे और 10 छक्के मारोगे और सही वक्त पर किताबें थाम ले आपने तो 95 सिक्स मारेंगे, 5 दफा शायद आप आउट हो सकते हैं। अब 35 साल में विराट कोहली जबरदस्त खेल रहा है तो वो 10% में आता है। 35 साल में जाकर सब लोग ऐसा नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। कौन करेंगे? 125 करोड़ में एक विराट कोहली बनता है। किताब पकड़ ले। मैंने कई दफा कई जगह कहा कि रोनाल्डो बड़ा मशहूर फुटबॉलर है। अब उससे इंस्पिरेशन लेकर भारत में 125 करोड़ लोग हैं। मानो कि उसमें 40 करोड़ नौजवान बच्चे हैं। 40 करोड़ नौजवान बच्चे सब लोग शूज खरीद लिए और फुटबॉल खरीदें और फुटबॉल खेलना शुरू करें। क्या रोनाल्डो बनेंगे? पिछले 50 साल में तो कोई नहीं बनेगा।